الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ مالک کی توفیق سے جنت کے حوالے سے بات سنتے ہیں تو دلوں میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ وہ کون سی صفات ہیں جو ہمیں جنت میں لے جائیں. رب العالمین دلوں کو جاننے والے اور دلوں میں آنے والی باتوں سے آگاہ، انہوں نے پہلے ہی ایسے سوالات کے جوابات شافی اور کافی عطا فرما رکھے. 18واں پارہ اس کا آغاز ہے سورہ المؤمنون. اللہ تعالی نے صرف جنت میں نہیں، جنت الفردوس میں، جو جنت میں سب سے بلند درجے کی جنت ہے، اس میں جانے والوں کے اوصاف کو ایک ایک کر کے بیان کریں. آئیے اس مبارک مہینے کے اس مبارک دن اور اس مبارک گھڑی میں ان صفات کے متعلق اللہ کی توفیق سے کچھ بات سنیں. شاید اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والوں کو وہ صفات عطا فرما دے، اور جس طرح آج ہم جامع مسجد امام ترمذی میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ صفات ہم ناکاروں کو عطا فرما کے جنت الفردوس میں بھی اکٹھے کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. اللہ اکبر. قد، یقیناً. اللہ کی بات کبھی یقین سے خالی ہو سکتی ہے. افلح پاسٹ ٹینس فعل ماضی، کامیاب ہو گئے. کامیابی صدیوں معلوم نہیں کب قیامت آئے، حساب ہو اور اللہ کی توفیق سے جنت میں جائیں اور اللہ ضرور لے جائے. لیکن اللہ نے زمانہ ماضی میں پاسٹ ٹینس پہ بیان کی. کیا مطلب؟ حضرات مفسرین نے بیان کیا کہ ان صفات والوں کا کامیاب ہونا اتنا یقینی ہے. ایک تو اللہ نے تاکید سے فرمایا اور ایک اللہ نے زمانہ ماضی میں بیان کیا کہ ان کا جنت میں جانا یقینی، حتمی اور قطعی ہے. اللہ اکبر. جو بات اللہ بغیر یقینی، قطعی، حتمی کے بھی بیان کریں وہ حتمی ہی ہوتی ہے. تو جب وہ اتنی تاکید سے بیان کریں تو اس کی سچائی کس قدر ہو. ان خوش نصیب لوگوں کی صفات کیا ہیں؟ نمبر 1 المؤمنون. یا اللہ ہم سب کو ان میں شامل کر. آمین. وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور روز قیامت پر. اس کے بعد دوسری صفت، اور توجہ فرمائیے، اس پہلی صفت کے بعد جتنی صفات ہیں وہ ایمان میں شامل ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، ہم کہتے ہیں سارے لوگ آئے، اظہر صاحب بھی آئے. اظہر صاحب لوگوں میں نہیں ہے، لیکن پھر کہتے ہیں اظہر صاحب آئے ان کی حیثیت کو اجاگر کرنے کے. تو یہ باتیں
اگرچہ وہ ایمان میں ہے، جب اللہ نے جدا کر کے بیان کی، ان کی حیثیت ایمان میں بہت ہی زیادہ. تو ان صفات میں سے پہلی اور ایمان کے بعد کتنی صرف دوسری، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. اللہ اکبر، یا اللہ مجھے آپ کو یہ دے دے. اپنے دل کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ، اپنی طرف سے اہتمام کرتے ہیں کہ نہ دل کو کسی طرف جانے دینا ہے، نہ اپنے جسم کو کسی طرف جانے دینا. ہم سارے کے سارے ناقص ہیں، کوئی کامل نہیں، لیکن امکانی حد تک، جہاں تک ممکن ہے، ان کا زور ہے، کوشش ہے. کیا دل میں حساب کتاب نہیں کرتے، پروگرام نہیں بناتے نماز کی حالت میں، بلکہ پوری کوشش سے دل کو نماز کی طرف لگاتے ہیں. اور اسی طرح اپنے ہاتھوں سے، اپنے داڑھی سے، اپنے بالوں سے، اپنی آستینوں سے، اپنے جسم سے نہیں کھیلتے. ہم نکمے ہیں، نکمے رہیں گے، لیکن کیا مقصد؟ کوشش کرنا. تیسری بات، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو بیکار چیز سے اعراض کرتے ہیں. یا اللہ، کتنا شاندار ہے ہمارا دین اور کتنے نکمے ہیں. اللغو وہ کام جس میں فائدہ نہ ہو. اللہ کے لیے میں آپ غور کریں، میری زندگی کا، آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ بیکار کاموں میں ضائع نہیں ہوتا. اللغو بیکار، اس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. اور کیا کرتے ہیں؟ بیکار کام نہیں کرتے، یہ نہیں فرمایا معرضون، دور ہی سے اس سے منہ موڑ. بات واضح ہو رہی. ایک یہ کہ وہ بیکار کام نہیں کرتے، نہیں، کام کا نہ کرنا یہ تو بات کی بات ہے. وہ بیکار کام سے منہ موڑ لیتے ہیں، وہ جو رخ ہی نہیں. نمبر 4، والذین هم بالزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ کو چٹی نہیں سمجھتے، ناک اور منہ نہیں بناتے، بلکہ زکوٰۃ کو ادا کرنا. والذین هم لفروجهم حافظون. نمبر 5، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی لونڈیوں پر، فإنہم غیر ملومین، اس طرح ان پر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك، جو ان کے سوا کچھ چاہے، شیطانی راہ، شیطانی طریقے، فأولئک هم العادون، تو وہ لوگ ہی ہیں تجاوز کرنے والے، حد سے آگے بڑھنے والے. چھٹی بات، والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدہ کی حفاظت کرتے. امانت، کسی نے کچھ مال رکھا اور امانت میں یہ بھی شامل ہے، کسی نے مشورہ کے لیے کوئی بات بتلائی، اب اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹتے، کسی کے راز کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتے. وعہدہم، اور وعدہ یہ بھی امانت میں شامل ہے، لیکن وعدہ کی بہت بڑی حیثیت کی وجہ سے اللہ نے اسے جدا بھی نہیں کر دیا. اور یہ وعدہ ہے اللہ سے، اور وعدہ ہے اللہ کی مخلوق سے، وعدہ ہے طاقتور سے، وعدہ ہے کمزور سے.
جس سے بھی وعدہ کیا اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 7 والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کرتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ بولو۔ ایک ہے یحفظون اور ایک ہے یحافظون۔ یحفظون میں حروف کم ہیں، اس میں ایک حرف زیادہ ہے، یحافظون۔ اور عربی میں قاعدہ ہے عام طور پر حروف کے زیادہ ہونے سے معنی میں زیادتی ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کرتے ہیں، اور خوب حفاظت میں اللہ جانے کیا کچھ ہے، اس میں سے 2 باتیں ہیں کہ نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھتے ہیں۔ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں ویلے دی نماز کے ویلے نہیں ٹکرا، ٹھیک بات ایسے ہی، اور یہ بات ناپسندیدہ ہے۔ تو نمازوں کی خوب حفاظت کس طرح کرتے ہیں؟ اوقات میں پڑھتے ہیں۔ اور دوسری بات اللہ اکبر، نمازوں کو ہمیشہ پڑھتے ہیں، خوشی میں، غمی میں، فنکشن میں، بغیر فنکشن کے، ڈیل ہوتے ہوئے بغیر ڈیل کے، باہر صورت نماز کی خوب حفاظت کرتے ہیں۔ نماز نمبر 1 ہے، باقی سب کچھ نمبر 2۔ اب یہ 7 صفات والے، ان کے یہ کیا ہے؟ اولئک هم الوارثون، وہ لوگ ہی، ترجمہ کی طرف توجہ فرمائیے، وہ لوگ ہی وارث ہیں۔ جب فرمایا وہ لوگ ہی تو باقی کدھر گئے؟ ان کی جگہ تو کوئی اور ہی ہوگی۔ الذین یرثون الفردوس، کس کے وارث ہیں؟ فردوس کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین کی، جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، وہ سب سے بلند و بالا تھی، اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی۔ تو یہ 7 صفات والے وارث ہوں گے جنت کے، اور پھر جنت کے جو وارث ہوں گے، بسا اوقات دنیا میں نعمت ملتی ہے چھن جاتی ہے، تو یہ جنت الفردوس ملنے کے بعد چھن جائے گی۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہے، بات ختم ہو۔ 7 صفات اور جنت کے وارث، ایک مرتبہ 7 صفات صرف انگلیوں پہ گن لیجیے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نمازوں میں خشوع و خضوع کرنا، نمبر 3 ہر بیکار بات سے منہ موڑنا، نمبر 4 زکوٰۃ کا ادا کرنا، نمبر 5 شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، نمبر 6 امانتوں کی اور وعدہ کی، عہد کی حفاظت کرنا، اور نمبر 7 نمازوں کی خوب حفاظت کرنا، اوقات پر اور ہمیشہ نمازوں کو قائم کرنا۔ اللہ یہ 7 صفات اتنا کرے اور آپ سب کو، ہمارے کنبوں کو، بہن بھائیوں کو، ان کے کنبوں کو اور پوری امت کو عطا فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہم ناکاروں کو جنت الفردوس کے وارثوں میں اپنی رحمت سے شامل فرما دے، جس طرح انہوں نے اس وقت اپنے گھر میں ہم سب کو جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائیں۔ ہمارے آباء و اجداد، کنبے، بہن بھائی، ان کے کنبے سارے ساتھ ہوں، اور ہم یاد کریں کہ جامع مسجد امام ترمذی میں اے رب کریم جنت الفردوس کی بات پڑھی، اور آپ نے اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھے کر دیا۔ ہماری نالائکی، گناہوں اور سیاہکاری کے باوجود اللہ کے لیے ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں۔ اے اللہ ہماری فریاد کو قبول فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں کو رفع فرما،
اے اللہ دکھوں کو مٹا، اے اللہ برائیوں کو مٹا، اے اللہ نیکیوں پہ چلا، اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما، اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما، اے اللہ ہم کمزور ہمیں قوت عطا فرما، ہم ذلیل ہمیں عزت عطا فرما، ہم گناہگار ہمیں نیک بنا، اے اللہ ہم پریشان ہیں ہمیں راحت عطا فرما، اے اللہ ہم دکھی ہیں ہمارے دکھوں کو دور فرما، اے اللہ جو ہمارے گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو گھروں میں بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ جو ہمارے فوت شدگان اعزاء و اقارب آباء و اجداد والدین ان کے والدین اور دیگر مسلمان جو فوت شدہ ہیں تمام کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھوں کو دور فرما، اے اللہ جو مصیبتیں امت پر آ چکی ہیں اور آ رہی ہیں اور آئیں گی اپنی رحمت سے ان مصیبتوں کو دور فرما، امت پہ رحم فرما، امت پہ رحم فرما، ہمارے ملک پاک کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری فریادوں کو قبول فرما، ہمارے فاضل قابل صد احترام بھائی خالد سیف صاحب ان کی اہلیہ محترمہ ان کے بارے میں ہمارے عزیز بھائی خالد چیمہ صاحب نے خبر دی ہے کہ وہ انتقال کر گئی ہیں، یہاں ایک مدت ہم ان کے ساتھ رہے، اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہماری اس بہن کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اعلیٰ علیین میں جگہ دے، ہمارے بھائی اور قابل صد احترام بھائی مولانا خالد سیف صاحب ان کو اپنے فضل و کرم سے صبر عطا فرمائے کہ بڑھاپے میں ان کے لیے بڑا صدمہ ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے اس کو برداشت کرنا آسان ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہمارے قابل صد احترام بھائی کے لیے اس صدمہ کا جھیلنا برداشت کرنا آسان فرمائے اور پورے کنبے کو فوت ہونے والی ہماری بہن کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ